ہم نے تو جناب خدمت کی انتہا کر دی سید سمجھ کے، کمال کر دی۔ ظاہر ہے ہم ذرا سادات پسند لوگ ہیں، الحمدللہ عزت کرتے ہیں سادات کی۔ ماں سے کھانے پکوا، یہ کر، نانکوں سے دادکوں سے، پوری 72 گھنٹے کے بعد جو ماشاءاللہ خوب ہم نے ان کی بخاری صاحب کی خدمت کر لی۔ ابا جی آئے، ابا جی نے آ کر کہا ہاں بھائی مہمان چلا گیا کہ ادھر ہی ہے؟ نہیں ابھی ادھر ہی ہے۔ سنا بڑی خدمت کی۔ میں نے کہا بھائی ظاہر ہے کہ سید جو ہے وہ بھولیا سید نہیں، وہ بخارا کا رہنے والا ہے، افغانی ہے وہ، کوئی پتہ چلا وہ بخاری تھا افغانی تھا۔ ہم اس کو سید سمجھ کے اس کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، لوٹے بھی بھر بھر کے دے رہے ہیں کہ سید ہے۔ ٹھیک ہے، نیت کا ثواب اسی کو کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، نیت کا ثواب انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بہرحال بخاری شریف والا لکھتا ہے، محمد ابن اسماعیل بخاری نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی روایت ہے کہ حضور زینے چڑھ رہے تھے، زینے اپنے ممبر کے، جی 3 زینے تھے، جیسے یہ بھی 3۔ حضور بیٹھتے تھے اوپر، بالکل وہ اوپر، اور وہ باقاعدہ جس طرح ہمارے ہاں اہل پنجاب پتھلی مار کے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھتے تھے۔ حضور ہماری طرح نہیں بیٹھتے تھے، جو ہمارا طریقہ ہے یہ الگ ہے۔ آج بھی اگر عراق ایران میں آپ جائیں وہی طریقہ ہے، عالم دین باقاعدہ اوپر بالکل تسلی سے بیٹھے گا، تسلی سے۔ جی ہاں، تو حضور بیٹھتے تھے وہاں۔ حضور نے پہلا زینہ قبول فرمایا تو فرمایا آمین، یا اللہ قبول کر۔ دوسرے زینے میں گئے پھر کہا آمین، تیسرے میں گئے پھر کہا آمین۔ اور لوگوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی کہ بھئی یہ آمین آمین کیا فرما رہے ہیں؟ دعا تو کسی نے کی نہیں، آمین کہے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ سرکار یہ آمین کیوں فرما رہے ہیں؟ تو کہتے ھذا اخی جبریل، یہ میرے بھائی جبریل آئے ہیں اور انہوں نے آ کر کہا اللہ لعنت کرے اس جوان پر جس کو ماں باپ کی سرپرستی فزیکلی ملے اور وہ رحمت خدا حاصل نہ کر سکے۔ میں نے کہا آمین۔ ہاں سمجھے ذرا، خدا لعنت کرے اس پر۔ یہ امریکہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو الٹ ہونا چاہیے، ماں باپ کے لیے آیت آنی چاہیے تھی اولاد کی فرما برداری کی۔ جی ہاں، یہ وہاں کی بات۔ نمبر 2، دوسری مرتبہ سرکار کیوں آپ نے آمین کہا؟ جبریل نے کہا اللہ اس بندے پہ لعنت کرے جس کو رمضان ملے اور وہ توبہ کر کے رحمت خدا حاصل نہ کر سکے۔ یہ بھی ہمارے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہوگی۔ رمضان ملا ہوا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دے، مغفرت فرمائے ہماری۔ اور آج کے جو بانی ہیں ہمارے کیا نام؟ ایک مومن صاحب، ایک سید صاحب جو آج کے بانی ہیں، اللہ کریم ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کے مرحومین کی بھی، جنہوں نے حصہ بھی ڈالا ہے ان کو بھی اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے، فہیم بھائی سمیت جس نے بھی باہر کوئی بات نہیں۔ تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ 2 ہو گئی۔ رمضان میں انشاءاللہ توبہ قبول ہوگی، آپ صدق کے دل سے توبہ کیجئے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ قرآن پڑھیے، تہجد پڑھیے، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیجئے، اللہ کو سے قبول ہے انشاءاللہ۔ ایک وہ اجتماعی توبہ کا سیشن ہم کرتے ہیں نا، وہ کریں گے انشاءاللہ، جلدی کریں گے۔ 28ویں یا 29ویں روزے کو یاد ہے نا آپ نے ریکارڈ بھی کیا تھا، وہ کریں گے انشاءاللہ۔ زبردست بہترین توبہ کا سیشن کریں گے، پہلے توبہ پہ درس دیں گے، پھر توبہ کروائیں گے انشاءاللہ۔ تیسری مرتبہ آمین کیوں کہا یا رسول اللہ؟ کہا جبریل نے کہا اللہ لعنت کرے اس انسان پر جو آپ کا نام سنے اور درود نہ بھیجے۔ تو درود بھیجنے کے فوائد بھی ہیں، نہ بھیجنے کے نقصانات بھی ہیں۔ ہاں جناب یہ بھی ہے، یہ بڑی مشکل ہے نہ بھیجنے کی۔ میں آج وہ لکھا تھا پورا درس، مگر اب ٹائم نہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی سالوں میں جب حاضری ہوگی تو میں نے وہ درس لکھا ہے پورا کہ اگر درود نہ بھیجے تو نقصان کیا ہو، اس میں باقاعدہ واقعات وغیرہ۔ جی ہاں، بہت زبردست وہ بھی ہے۔
اور آپ یہ سن کے بھی حیران ہوں گے کہ اپنے شاگرد صاحب کی کتاب سے لکھا. بڑے نالائق شاگرد تھے ایک میرے، بہت نالائق تھے، ہمیشہ ہی ڈانٹ کھاتے تھے بیچارے، آخری درس تک ڈانٹ کھاتا رہا. جب مجھ سے میں نکلنے لگا تم سے، تو اس نے کہا استاد جی ایک مرتبہ تھاپڑا مار دیں اور ہاتھ چوما لیں، کیا پتا ہم ہی مجتہد بن جائیں، اور کل آپ ہماری کتابوں سے ریفرنس دیں. میں اگلے دن کتاب پڑھ کے حیران تھا. میں نے کہا کس طرح کانفیڈنس ہوتا ہے بندے کا. وہ نالائق کھوٹا روپیہ میں چل گیا ماشاءاللہ، وہ بھی زبردست. اس کی کتاب میں اس نے قلم بند کر دیا لکھ کر، قلم توڑ دیا لکھ کے، خدا کی قسم. روحانیات پہ ایسی کتاب لکھی ہے کہ میں خود حیران ہو گیا. تو کبھی کبھی کھوٹے روپے بھی چل جاتے ہیں، اس لیے سب آتے رہے، کھوٹے کھڑے سبھی چلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ درس میں آنا چاہیے، درس میں آنے کے یہ فوائد. ایک مرتبہ اللہ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہا کہ اے موسیٰ تم چاہتے ہو کہ میں تم سے اور قریب ہو جاؤں؟ اب بتائیے موسیٰ کو کوئی اور قرب کی ضرورت ہے؟ جو ہارڈ لائن پہ بات کرتے ہیں، اور میں تجھ سے قریب ہو جاؤں چاہتے ہو؟ کتنا قریب موسیٰ؟ تمہارے کلام سے بھی زیادہ قریب. تم جو مجھ سے کلام کرتے ہو اس سے بھی زیادہ قریب، وہ شہرک سے اور زیادہ چاہتے ہو. اے موسیٰ تمہارے دل سے بھی زیادہ قریب ہو. موسیٰ چاہتے ہو میں تمہارے دل سے بھی زیادہ قریب ہوں. موسیٰ تم چاہتے ہو میں تمہاری زبان سے بھی زیادہ قریب ہوں. سبحان. موسیٰ تم چاہتے ہو میں تمہاری روح سے بھی زیادہ قریب ہوں. ذرا سوال دیکھیے. موسیٰ تم چاہتے ہو میں تمہارے جسم سے بھی زیادہ قریب ہوں. موسیٰ تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری آنکھوں کے نور سے بھی زیادہ قریب ہوں. ذرا غور کریں. تمہاری سماعت جو کان سنتا ہے، کان جو سنتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤ. تمہاری آنکھوں کی جو سفیدی اور سیاہی ہے چاہتے ہو کہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤ. ابھی ڈائلاگ ہو ہی رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بارے رہا میری تو خواہش ہے کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں، اور تو فرما رہا ہے کہ تو میرے قریب ہو جائے. تو آواز قدرت آئی، موسیٰ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی، محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا شروع. آپ سمجھے جناب کہ دونوں کی دونوں چیزیں مل جائیں گی. ہم تم سے قریب ہو جائیں گے اور تم ہم سے قریب. تو من شدی من تو شدی، اس منزل پہ آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. قرب فزیکلی نہیں ہوتا، ورنہ وہ تو گناہ ہے. کوئی فزیکلی نہ سمجھے. ایک حدیث اور رہ گئی ہے، ٹائم ہے کہ ہمت بھی ہے. ایک حدیث اور حضور فرماتے ہیں جاءنی جبریل فقال یا محمد لا يصلي عليك احد من امتك الا صلى عليه 70,000 ملک. جبریل آئے ہیں ابھی اور خبر دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے طلب رحمت کی دعا. ایک ذرا اور کوئی شرط بھی نہیں کہ درود تنجینا ہو، درود ابراہیمی ہو، درود توسی ہو، ایسی کوئی ریسٹرکشن بھی نہیں.
درود معصومین ہو، کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں، کوئی درود ایک بھیج تو اللہ کے 70,000 فرشتے اس بندے پر درود بھیجتے۔ ایک اور امپورٹنٹ ایشو ذرا سن لیجیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں نبی پر درود بھول جائے گا وہ قیامت کے دن اپنی منزل بھول جائے، لہذا تھریٹننگ بھی ہے، تھریٹننگ بھی ہے۔ حضور نے فرمایا البخیل حقا من ذکر عنده فلم من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جس کے پاس میرا نام پہنچے اور درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے، وہ بندہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا جو میرا نام آنے پر درود نہیں بھیجے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو گویا تھریٹننگ بھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ان اشقى الناس، سب سے بڑا شقی بندہ وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو حسرت والی محافل وہ ہوں گی جس پر کف افسوس ملا جائے گا، اے کاش نہ بیٹھے ہوتے اس مجلس و محفل میں جہاں مجھ پہ اور میری آل پہ درود نہیں بھیجا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کتاب میں ایک مرتبہ میرا نام لکھ کے آگے درود لکھ دے، جب تک کتاب میں نام لکھا رہے گا تب تک اللہ اس پہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان یہ بھی لکھ کے بھی رکھ لیں۔ واہ واہ۔ وصلی اللہ، ہمارے علماء کا یہ طریقہ ہوتا ہے، خط لکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ جب تک یہ ورقہ رہے گا، جب تک یہ کتاب رہے گی، تب تک جب تک یہ نوٹ بک رہے گی، اس وقت تک اللہ رحمت کی بارش فرماتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو درود پڑھنے، درود کے فوائد کو سمجھنے کی توفیق کے خیر مرحمت فرمائے۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ بار الہ، آج کے درس کے اسپانسر، سپارہ کے اسپانسر اور ہونے والے افطار کے اسپانسر کو جزائے خیر، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اس سپارے کا ثواب، درس کا ثواب، افطار کا ثواب، فاتحہ جو ابھی پڑھا جائے گا اس کا ثواب ان کے مرحومین کو ایصال، ان کے رزق و مال میں برکت عطا۔ 10 دن مسلسل ماشاءاللہ صلوات کے ٹاپکس ہمارے بھائی بہنوں نے انہماک، شوق، ذوق سے سنے ہیں، انہیں جزائے خیر، انہیں صلوات کی ساری نعمت و رحمتوں سے نواز، ان کی باقی ماندہ زندگی میں صلوات کی بارش کر دے اور صلوات کی بارش کے عوض اپنی رحمت کی بارش عنایت کر۔ اور علاج مقروض ہے قرض ادا کر، جو بے روزگار ہے روزگار مہیا فرما، جن کے بعد امیگریشن نہیں ان کی امیگریشن اپروو فرما، جو مسجد میں نہیں آ سکتے ان کو آنے کی توفیق، جو بچوں کو نہیں لا سکتے ان کو بچوں کو لانے کی توفیق۔ ہمارے آقا برکت کے کزن یونس مرحوم شہید جو آج شہید ہو گئے ہیں کوئٹہ میں، ہمارے الہ ان کے درجات متعارف، اور آقا برکت کو صبر جمیل عطا کر، ہمارے سید صاحب کی ہمشیرہ کی ساس
انتقال کر گئی ہیں، بہرحال انہیں جوار سیدہ میں جگہ عطا فرما، سید اصغر صاحب کی ہمشیرہ کو صبر جمیل عطا فرما، دیگر جو ہمارے بھائی بہنیں یہاں ہوا کرتے تھے اور آج نہیں ہیں، بہرحال ان سب کی مغفرت فرما، خاص طور پہ ہمارے وہ بھائی جن کی اولادیں پریفر کرتی ہیں کہ وہ مجھ غریب کے درس میں نہ بیٹھے اور باہر فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ان کو یہاں آنے کی توفیق عطا کرے، ماں باپ کو بھی ذرا سختی کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کو بچوں کو لانے کی توفیق عطا کرے، بہرحال منظورین کو شفاء کامل و عاجل عطا کر، ستوت جعفری صاحبہ کو اور وفادار عباس کو، علی اکبر کو، سندس چٹھا کو، نور رضا کو، ہاشم رضا، ڈاکٹر ہاشم رضا کو، شاہین رضوی کو، مسز محسن نقوی وغیرہ جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کر منظورین کو شفا فرما۔ ایک ہمارے سید علی کے لیے دعا کی التماس کی گئی ہے جو پاکستان میں ہے، بہرحال جو ان کی مشکل ہے اس کو حل فرما۔ اپنی عزت و جلال کے صدقے میں ہمارے راجہ صاحب کے جو فرزند شہزاد ہیں ان کو مکمل طور پہ نور فاطمہ کے صدقے میں، نور علی کے صدقے میں نور بصر عطا کر۔ بہرحال جتنے میرے بھائی بہن دور نزدیک سے ماشاءاللہ افطاریوں میں تشریف لا رہے ہیں، دروس میں آ رہے ہیں، آج ماشاءاللہ مینہٹن بھی گئے ہیں، شہداء فتح جعفریہ، شہداء یوم علی کے ساتھ، شہداء کوئٹہ، شہداء قدس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے، ان سب کو جزائے خیر عطا کر۔ بہرحال ان کو کوئی دکھ تکلیف نہ دے، ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھنا، بیماریوں سے محفوظ رکھ، حادثاتی موت سے محفوظ رکھ۔ بہرحال جنہوں نے ڈے ون سے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، اس سینٹر کے بننے سے آج تک تقریباً سب نے کیا ہے، جو سامنے بیٹھے ہیں، جو نہیں بھی بیٹھے ہوئے، ان سب کو جزائے خیر عطا کر۔ امام العصر کے ظہور میں تاجیل فرما، امام زمانہ کا جو سینٹر ہے ان کے نام کا، اس کو جلد از جلد پے آف فرما، مسلح اسکیم میں مومنین کو شمولیت کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔